الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جمعے کا اصل مقصد بیان ہوتا ہے تذکیر کا۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیات قرآنی کے ذریعے سے وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اسی کا تسلسل ہے جو خطبات جمعہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آیات قرآنی کا ذکر ہمارے سامنے آئے تاکہ ہفتے بھر میں جو غفلت طاری ہو جاتی ہے دلوں پر وہ غفلت بھی دور ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ یہ زنگ کیسے دور کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ یہ کثرت موت یعنی موت کا ذکر کرنا کثرت سے، یہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے گا، غفلتوں کو دور کرے گا، اور کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول ہو تو یہ قرآن حکیم ہمارے دلوں کے زنگ کو بھی دور کرے گا اور نور ایمان سے بھی ہمارے دلوں کو منور کرے گا، ہمارے ایمان کی آبیاری بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی ایک ہفتہ وار شکل ہوتی ہے خطبہ جمعہ، یعنی کہ جس میں مقصود ہے کہ کچھ وعظ ہو، کچھ نصیحت ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے مراد آیات قرآنی کے ذریعے۔ البتہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی اکثر لوگوں کو، تو ہمارے ہاں مقامی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، جیسے یہاں اردو میں ہے، کہیں پنجابی میں ہوگی، کہیں سندھی میں ہوگی۔ عالم عرب میں جائیں تو وہاں تو 20-25 منٹ کا عربی میں خطبہ ہوتا ہے، اس سے کہ وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے۔ مگر ہمارے ملک میں آئے تو مقامی زبان میں کلام ہوگا، ویسٹ میں چلے جائیں، امریکہ میں، یورپ میں، تو وہ انگلش میں کلام ہوگا وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ بہرحال جو لوگ تو جمعے میں اول وقت میں آ جاتے ہیں ان کو تو یہ بات یاد دہانی تو ٹھیک ہے، لیکن اصل ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو بالکل آخر میں آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ عربی خطبہ شروع ہونے والا ہے اور 2 رکعت کے پاس دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ نہیں ہے، یہ تو بھاگ دوڑ میں بس ایک فریضے کو اپنے اوپر سے اتارنے والی بات ہے۔ تو جمعے کا تو اہتمام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہم نے بات کچھ عرصے پہلے کی بھی تھی، کہ اس کا باقاعدہ اہتمام ہو، اول وقت میں بندہ آنے کی کوشش کرے اور غسل کر کے آئے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر آئے۔ مردوں کے لیے ہے کہ خوشبو کا اہتمام کر کے آئے، مسواک کا، دانتوں کو صاف کرنے کا اہتمام کر کے آئے۔ وہ ماحول ہو کہ جس میں سنجیدگی ہو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کی، سننے کی، تاکہ اس سے وعظ و نصیحت ملے، ہدایت ملے، نصیحت ملے، دلوں کا زنگ دور ہو، ہفتے بھر کی غفلتیں طاری ہو جاتی ہیں وہ غفلتیں دور ہوں، ایمان کی آبیاری لے کر بندہ اٹھے، کچھ میسج لے کر اٹھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ان آداب کا بھی ہم خیال رکھیں، اور یہ قرآن حکیم کا وعظ، یہ قرآن حکیم کا بیان، یہ ہم سب کے لیے یاد دہانی کا، ایمان کی آبیاری کا باعث بن سکے۔ آج ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن حکیم میں، 27واں پارہ، اور اس میں سورہ طور ہے، اور سورہ طور کی آیت نمبر 21 کا انتخاب کیا گیا۔ ایک مرتبہ ترجمہ ہو جائے، پھر کچھ اس کی تمہیدی بات ہو، پھر اس کی تھوڑی وضاحت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک اپنے اعمال کے تعلق سے وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت آگے چل کر آ جائے گی۔ رہن کہتے ہیں عربی میں، قرآن حکیم میں لفظ ہے، گروی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر کولیٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ رکھوا کر ہم لون لے لیتے ہیں
اور لون واپس کرو، کولیٹرل واپس مل جائے گا تمہیں. تو ہم بھی گروی رکھے ہوئے ہیں. اس کا کیا مفہوم ہے وہ آگے چل کر بات انشاءاللہ آ جائے گی، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا آخرت کے اعتبار سے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنتی گھرانے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں اہل جنت اور اہل دوزخ کا ذکر فرمایا ہے. ان کے اوصاف کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور کردار کو بھی بیان فرماتا ہے، اور انجام کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ آخرت کے بارے میں کئی مرتبہ پردے پڑ جاتے ہیں غفلت کے، توجہ نہیں رہتی، غافل ہو جاتا ہے انسان، یقین نہیں ہوتا، کنوکشن نہیں ہوتا. ان سب وجوہات کی وجہ سے اعمال میں کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، فکر بھی کمزور پڑتی ہے بلکہ کج ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آخرت اگر سامنے ہو فکر بھی ٹھیک رہتی ہے اور فکریں بھی ٹھیک رہتی ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹینشن ہے، فلاں چیز کی ٹینشن ہے، ایگزامز کی ٹینشن ہے، اب باس کو رپورٹ کرنے کی ٹینشن ہے، آڈٹ آ جائے گا اس کی ٹینشن ہے، فلاں سوال کر لے گا اس کی ٹینشن ہے، منتھ اینڈ کے اوپر رینٹ پے کرنا ہے، جیب میں پیسے نہیں ٹینشن ہے. ان کو ہم فکریں کہتے ہیں نا اردو میں، فکریں. یہ ٹینشنز بہت ساری ہیں، لیکن اگر آخرت سامنے ہو تو ہماری ٹینشنز کا لیول بھی بدل جائے گا، کیفیت بدل جائے گی، اور اگر آخرت کا یقین ہو تو ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا نقشہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے جا بجا نقشہ پیش کیا، مگر یہاں پر اہل جنت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے ایک جنتی گھرانے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وہ کون ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی. ماں باپ بھی ایمان پر ہیں اور اولاد بھی پیروی کر رہی ایمان کے تعلق سے. مراد اولاد بھی صاحب ایمان، اور پھر دیگر مقامات سے قرآن حکیم واضح فرماتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، ایمان کے ساتھ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے. شرط واحد پہلے یہاں پر کیا آئی؟ ماں باپ بھی ایمان پر ہوں، اولاد بھی ایمان پر ہو. فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. مراد یہ ہے کہ جنت میں بہت سارے درجات ہیں، کوئی درجات میں اوپر ہے، کوئی درجے میں درمیان میں، کوئی درجے میں نیچے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی، اور تمام مفسرین نے اس پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو بلند کر دے گا، نیچے والوں کو ایلیویٹ کر دے گا، اور بلند کر کے اللہ اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا. وما التناہ من عملہ من شیء، اور ان کے اعمال میں ہم کچھ کمی اللہ فرماتا ہے کہ نہیں کریں گے. مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ درجات مختلف ہیں، اور یقیناً جیسے کہ ذکر ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اوپر نیچے کا معاملہ رہے گا، بلکہ اللہ کی شان کریمی ہوگی کہ نیچے والوں کو اللہ بلند کر دے گا. یہ نہیں کہ اوپر والوں کو نیچے لا کر ملا دیں، نہیں، نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا. اب یہ تو ہے ایک جنتی گھرانے کا نقشہ. اللہ تعالیٰ اور نقشے بھی قرآن حکیم میں پیش کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک خسارے میں تو اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. خسارہ ہے، نقصان ہے، لاس سے دنیا میں بہت ہوتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا ہے، کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا ہے، کوئی انٹرویو میں فیل ہو گیا ہے، اور کوئی بزنس میں فیل ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب خسارے ہیں، لیکن بہت ہی محدود زندگی کے خسارے ہیں. اصل خسارہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے. تو قرآن حکیم یہ نقشہ بھی پیش کرتا ہے کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یقیناً خسارے میں سب سے بڑھ کر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل قیامت کے دن خسارے میں ڈالا ہو. اسی طرح قرآن حکیم دہلا دینے والے بھی نقشے ہمارے سامنے رکھتا ہے. مثلا سورہ عبس وتولی کے آخر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ قیامت کی ہولناکی جو قرآن بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. کیوں منہ چھپا رہا ہوگا، منہ جو ہے وہ فرار اختیار کر رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک کو اس دن ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو اس کو باقی تمام فکروں سے آزاد کر دے گی. وہ فکر کیا ہے؟ مجھے کسی طرح بچا لیا جائے. باقی جائیں جہنم میں تو جائیں، مجھے کسی طرح بچا لیا جائے. اور اس کی انتہائی شکل ہے جو سورہ معارج میں آتی ہے 29 پارے میں، سورہ معارج کے شروع میں،
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. اللہ اکبر. مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے، قیامت کے دن اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے سارے خاندان کو، سب کچھ چاہے گا وہ زمین پر جو ہے وہ دے دے اور کسی طرح عذاب سے بچ جائے. یعنی اپنی باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کو، سب کو دینے کو تیار ہو جائے گا. ان کو جھونکو جہنم میں، مجھے کسی طرح بچا لو. کلا ہرگز نہیں، انہا لظی، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، وہ تو کھال کو ادھیڑ ڈالے گی. تدعو من ادبر وتولی، اسے پکارتی رہے گی وہ آگ کے جس نے رخ پھیرا اور منہ پھیر لیا. وجمع فاوعى، اور مال کو اس نے جمع کر کر کے رکھا، راہ خدا میں خرچ نہ کیا. یہ نقشے بھی قرآن کریم رشتوں کے حوالے سے پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناک کی اس ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو بات یاد دہانی کے طور پر اپنے اور آپ کے لیے پیش کرنا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ جنت کے بارے میں سیریس ہیں یا نہیں؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت کے بارے میں سیریس ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور اس بارے میں ہمارے رویے ہمیں بتا دیتے ہیں. مثلا یہ بات پہلے بھی شاید ذکر میں آ چکی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی جنت کا سوال دن میں شعوری طور پر کتنی مرتبہ کر رہے ہیں، اور اپنے ان پیاروں کے لیے کہ جن کی انگلی بھی چولہے کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے، اپنے ان پیاروں کے بارے میں ہم اللہ سے جنت کا سوال دن میں شعوری طور پر کتنی مرتبہ کرتے ہیں. اور اللہ نے جنت بنائی اور سجائی ہے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں فرمایا ہے، وہ تذکرہ آتا رہا اور آتا رہے گا آئندہ بھی. وہ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، فری میں ملنے والی نہیں، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے اللہ کے فضل سے ملنے والی. مگر رب نے جو اوصاف اہل جنت کا بیان فرمائے، وہ اوصاف تقاضا کرتے کہ بندہ اس جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگائے اور اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرے. کیا نقشے آج ہمارے گھروں میں؟ گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، اسکرین ٹوٹے اسمارٹ فون کی ہمیں غصہ آتا ہے، LCD ٹوٹ جائے غصہ آ جاتا ہے. گھر میں اللہ کا حکم نماز کا ٹوٹتا ہے، ہمیں کچھ ہوتا ہے؟ کیا نقشے ہیں گھروں کے اندر؟ کیا کچھ اسکرین پہ چل رہا ہے؟ ڈریس کوڈ کیا چل رہا ہے؟ اخلاق اور رویے کیسے؟ گھروں میں میتھس بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، ممکن ہے کہیں جاپنیز بھی ہو، فرینچ بھی ہو، جرمن لینگویج ہمارے بچے سیکھتے ہیں، جرمنی وہ اسکالرشپ مل جاتی ہے، عربی لوگ ماضی میں سیکھتے رہے مڈل ایسٹ پہ جاب حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے کلام کا ذکر ہمارے گھروں میں کتنا ہے؟ اللہ کی کتاب ہمارے گھر میں کتنی کھلتی؟ ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محنت اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا دین اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے تعلق سے ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں اس سے کوئی نسبت ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ایک پردہ کرنے والی کواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے. آج ہمارے گھرانوں کی حیا کی کیفیت کیسی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. تو آج ہمارے گھرانوں میں ہماری بیٹی اور بہنوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے، لباس کیسا ہے؟ جنت ہمیں چاہیے تو فری میں تھوڑا ہی ملے گی. تو آج گھروں میں خسارے کی باتیں ہو رہی ہیں یا جنت کے حصول کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے گھروں میں کتنی مرتبہ میں جہنم کی آگ کے حوالے سے رونا آ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں کس شے نے رلایا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے خوف نے رلایا. ہمارے تو رونا اس بات پر آتا ہے کہ بس 50 لاکھ کی بچی کی شادی بھی خرچ کر سکے، کروڑ خرچ نہیں کر سکے. جی یہ ذرا ان لوگوں کی باتیں ہو رہی کہ جو ذرا تھوڑا سا زیادہ مالی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں. بس کیا کریں جی، آئی فون 12 پہ گزارا اور آئی فون 14 ابھی تک میرے بچوں کے ہاتھ میں نہیں آیا. اس پہ بیچاروں کو ٹینشن ہے. باقی فیفا اور کرکٹ میچز میں میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لوگ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہمارے رونے ہیں
اور امت کی ماں کا رونا کس بات پر تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ علیہ السلام کا رونا کس بات پر تھا؟ ساری رات ایک آیت گزار دی حضور علیہ السلام نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ تو ان بندوں کو اگر بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں. یہ تو مکالمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہوگا قیامت کے دن. سورۃ المائدہ کے آخر میں اس کا ذکر آتا ہے، اور شفاعت کا بڑا لطیف انداز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اختیار فرمائیں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے. وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اللہ تو ان کو بخش دے تو عزیز ہے، پورے اختیار ہے تجھے اس بات کا، اور تو حکیم ہے، تو سب کو معاف فرمانے کا فیصلہ بھی فرما دے، تو اللہ تیرا یہ فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور گزارش کریں گے قیامت کے دن. مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ پوری رات اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اس امت کے تعلق سے یہ التجا اللہ کے حضور کرتے ہوئے روئے ہیں. تو حضور کا رونا تو یہ تھا، امت کی ماؤں کا رونا تو یہ تھا. ہمارے رونے دھونے آج کیا ہیں؟ ہماری پرائرٹیز میں اللہ نے جو جنت سجائی اور بنائی ہے وہ کدھر فال کرتی؟ جی فلاں فلاں اسکیمز پورے پاکستان میں، ناٹ ٹو نیم اینی ون. اچھا جی وہ نیا پروجیکٹ آ گیا، ذرا بھاگو ادھر سے پلاٹ پکڑو، سستا مل جائے گا. جنت کا پلاٹ اور جنت کا محل اور جنت کے محلات اور جنت کی نعمتیں اور جنت میں اللہ نے جو کچھ تیار کر کے رکھا ہے اس کے بارے میں فکر مندی کتنی ہے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ جا بجا یہ نقش قرآن حکیم میں پیش کرتا ہے، اور معاذ اللہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے. یہ جنت بھی حق ہے اور وہ جہنم کا بیان بھی حق ہے، اور اللہ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. اگر اس جائزے کے نتیجے میں ہاں لگے کہ گھر میں ایمان کی ورث ہے، گھر میں ایمان کی حیثیت ہے، گھر میں ایمان کا لیول اگر کم ہے تو پریشانی ہو رہی ہے، اور گھر میں ایمان کے بچانے کی فکر ہو رہی ہے، اور گھر میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی سٹرگل ہو رہی ہے، گھر میں ایمان کے تقاضوں پر محنت کے لیے فکر مندی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے مزید توفیق دوں گا. یہ صرف کھانے پینے کے بارے میں نہیں، یہ نیکی کے بارے میں بھی ہے، یہ خیر کے کاموں کے بارے میں بھی ہے. جو نعمتیں ملیں، نعمتیں اس معنی میں کہ مادی بھی ہیں روحانی بھی ہیں، ان کا اعتراف بندہ کر کے اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ اور توفیق عطا فرمائے گا. دیکھیں نا گھر میں نمازوں کی کیا کیفیات ہے، دیکھیں گھر میں اللہ کے کلام قرآن حکیم سے تعلق ہمارے یہاں کتنا ہے. دیکھیں نا گھر میں کس قدر وہ فکر ہے جو محمد مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر وہ فکر ہے جو امت کی ماؤں کی تھی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. گھر والوں کو کھلانا پلانا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، جائز طریقے پر حلال ذرائع سے پورا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. مگر گھر والوں کی ذمہ داری خالی کھلانے پلانے تک نہیں ہم لوگوں پر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں، اس کی نگہبانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر آتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے، توحید لے کر آتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی یعنی مشرک بنائے دیتے ہیں. تو آج ہمارا ماں باپ کا رول کیا ہے اس حوالے سے دیکھ لینے کی ضرورت ہے. گھر میں کس قدر فکر مندی دیکھ لینے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، گھر میں ایمان کی محنت ہے، ایمان کے لیے فکر ہے، قرآن سے تعلق کی فکر ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ کا تذکرہ ہے، رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف فکر مندی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے مشن سے نسبت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر یہ نہیں ہے اور صرف دنیا داری ہی دنیا داری ہے، اسی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں خوب سے خوبتر کی تلاش ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہے، جس میں سے 1% بھی 2 فٹ نیچے قبر میں جانے والا نہیں ہمارے ساتھ، تو پھر کل اللہ کے جواب دہی مشکل ہو جائے گی. تو آیا آج ہمارا نقشہ یہ ہے جو اس سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں آیا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما علتناهم من عملهم من شیء، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. یہ نقشہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ فکر کرے خدا را. کل ہم نے خود بھی اپنے بارے میں جواب دینا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک تم میں سے دیکھ اس سے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی.
اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی جواب دینا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرو۔ باقی ہمارے ہاں مختلف اجتماعیتیں ہیں، سب توجہ دلاتے ہیں، ہم بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے جہاں اپنے ساتھیوں کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ خود اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنا، قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی، اجتماعیت میں داخل ہونا، شامل ہونا، اجتماعیت میں جڑ کر اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، جن میں خود اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی شامل ہے۔ وہیں ہم اپنے رفقائے تنظیم کو یہ بھی توجہ دلاتے گھروں میں بھی کام کریں۔ اس کی ایک ہماری اصطلاح استعمال ہوتی ہے گھریلو اسرہ، اسرہ عربی میں ویسے خاندان کو کہتے ہیں، تو باقاعدہ گھر والوں کے لیے نشستوں کا اہتمام ہو، جہاں گھر والوں کو بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر قرآن کا ذکر ہو، سیرت النبی کا بیان ہو، احادیث مبارکہ کا ذکر ہو، مسنون آداب کا ذکر آئے، کچھ لٹریچر کا مطالعہ ہو، کچھ فہم دین کا اس میں اہتمام کیا جائے۔ یہ ہے اگر گھروں میں آج یہ محنت ہو رہی ہے تو یہی نقش شکل ہوگا کہ جو ایمان پر تھے اور ان کی اولاد ایمان پر رہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملا دیں گے۔ باقی ذہن میں یہ رکھ لیں، آج ہمارے عقیدے اور ایمان بھی ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ دور تھا جب ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور ادھر میڈیا پر بھی انکار سنت کے فتنے کے تعلق سے کلام کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، وہ بحث اپنی جگہ پر ہے، پہلے اس فتنے پر کلام ہوتا تھا۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کلام شروع ہو گیا۔ آپ کے ہمارے تعلیمی اداروں میں دھڑلے کے ساتھ ڈسکشنز ہوتے ہیں اور خدا کی ذات کے بارے میں بحثیں شروع ہو گئیں۔ تو اگر اللہ ہی کا انکار ہو گیا تو کون سا قرآن، کون سی حدیث، کون سا اسلام؟ اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نقشہ جو جنت والوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور ایک اس آیت کریمہ کے آخر میں ذکر آیا کل امرئ بما کسب رہین، بلکہ ایک اور نقطہ بھی ہے، یہ جو ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ عمل میں کمی نہیں کرے گا، یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے والے کو اوپر لے جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو اللہ تعالیٰ نیچے لے آئے گا، جیسے کہ جنت کے درجات کا ذکر پہلے آ چکا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اگلی اس آیت کا اگلا حصہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک جو ہے اپنی کمائی کے عوض وہ رہن رکھا ہوا ہے، اپنی کمائی کے تعلق سے وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ کس معنی میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، لیکن تمہیں دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، تمہیں جسم دیا ہے، تمہیں جان دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ سب تمہارے پاس ادھار ہے اللہ کا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی شے رہن رکھوا کر، گروی رکھوا کر قرض لیتے نا، اب قرض ادا کرو وہ شے لے لو واپس۔ تو تمہاری ہماری ہم سب کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ صلاحیت، یہ اوقات، یہ سب اللہ کی امانت ہے، یہ ادھار ہے ہمارے پاس۔ اس سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اختیار کرو اور استعمال کرو تو تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ جا رہے سارے کے سارے جہنم میں۔ یہ جان چھوڑانا پڑے گی۔ یہ رہن رکھا ہوا ہے، تم نے رہن رکھوا دیا گیا تمہارا یہ سارا معاملہ۔ تو یہ ہے جو اس کے حوالے سے ذہن میں رہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جان پھنسی ہوئی ہے، اس کو چھوڑانے کے لیے یہ جو اللہ نے ہمیں جسم و جان اور وقت و صلاحیت سب کچھ عطا کیا، اس سب کچھ کو لگانا ہے اللہ کی رضا کے مطابق۔ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت پر ہم پہلے کلام کر چکے، یہ اللہ کی شان کریمی، ورنہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، مالک نے، ہم کسٹوڈین ہیں۔ اس سب کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رضا کے مطابق لگاؤ، اللہ کی جنت کو پالو۔ ایک اور نقطہ بڑا اہم گہرا مفسرین نے یہاں بیان فرمایا، دنیا میں ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ اولاد ایمان پر ہو، لیکن اولاد ظلم و زیادتی کر رہی تو خود جواب دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اسی میں یہ جو جملہ ہے نا، کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک اپنے اعمال کے عوض رہن میں ہے۔ تو اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، اس تعلق سے سورہ کہف کو ذہن میں رکھیے، اور سورہ کہف میں جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور وہاں جو جس 3 واقعات اس میں آتے ہیں نا، دیوار سیدھی کر دی تھی، وہ دیوار کس کی تھی؟ یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔ تو باپ کی نیکی بھی اولاد کو کام آ جاتی ہے۔
اس تعلق سے پھر ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے کہ نوافل ادا کیے، کچھ تھک گئے، پھر 2 ادا کر لیے، اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل فرمائے گا، میری اولاد پر بھی فضل فرمائے گا۔ یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل۔ عام تصور یہ ہے کہ 4 بزنس کر رہا ہوں، 5واں بھی شروع کر دوں، 2 نوکریاں کر رہا ہوں، تیسری بھی کرنا شروع کر دوں، کیا کروں جی، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ حالات کا جبر بھی سطح پر کسی کو لے آیا، وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے۔ میں نقطہ نظر کی بات کروں، مؤمنانہ سوچ کیا ہوتی ہے، 2 نفل اور ادا کر لوں گا، میری اولاد کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور اللہ دلیل دیتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ پہلے نیک تھا، اس باپ کی نیکی بھی ادھر کام آئی کہ اتنے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جناب خضر یہاں تشریف لائے، اور اس دیوار کو اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کے ہاتھ سے صحیح کروا دیا، اور ان بچوں کا خزانہ جو دیوار کے نیچے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ اگر آج ماں باپ خیر میں نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اولاد کی سنوار دے گا۔ مگر ہم اللہ کے دین کو فراموش کر کے دنیا بنانا چاہیں گے، اللہ ذلیل کرے گا، اللہ ذلیل کرے گا۔ اور جو بندہ دنیا کی بجائے اللہ کو ترجیح دے، اللہ کے دین کو ترجیح دے، حدیث پہ ذکر آتا ہے اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اللہ دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ مگر ہم دنیا کے پیچھے اگر پڑے رہیں گے، یہ دنیا میں ذلیل کروا دے گی۔ سچی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ 2 باتیں اور عرض کرنی، ایک تو ہمارے وزیر مذہبی امور وفاقی جو ہیں ان کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں، اس کے حوالے سے اصولی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ اس منبر رسول کا ہم پر فرض ہے اور قرض ہے کہ عدل کی بات کو بیان کیا جائے۔ 25 دسمبر ہوتی ہے، کرسمس منایا جاتا ہے، حکمرانوں کی سطح پر منایا جاتا ہے، حکمران بھی مناتے ہیں اور اپوزیشن والے بھی۔ کیک اگر حکمرانوں نے کاٹے تو پچھلے والے PTI والوں نے بھی کٹوائے کیک، ٹھیک ہے۔ یہ شرعی مسئلہ تو جا کے مفتیان کرام سے پوچھیں کہ ایک مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرے تو اس کا ایمان اور عقیدہ کدھر کھڑا ہے، وہ تو مفتی حضرات جو ہیں وہ جواب دیں گے اس کے بارے میں۔ What they are celebrating Christmas, what is the concept of Christmas? The year in which the Lord came, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un۔ یہ جو ہم بھی جو انگریزی میں اینو ڈومینی لکھتے ہیں نا، AD یہ درست نہیں ہے۔ اینو ڈومینی جو لکھا جاتا ہے that is the year in which the Lord came، یہ کہتے ہیں خدا عیسیٰ علیہ السلام، وہ خدا کے آنے کی خوشی منائی جا رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سارے کے سارے لگے ہوئے، تو جناب ہم آپ کو خوب فنڈز دیتے ہیں، ہماری وزارت میں تو پیسے ہی آپ کے لیے موجود ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ عجیب وزارت ہے کہ اس کا نام بھی ہے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، جوڑ دیا گیا اس کے ساتھ۔ تو کچھ ان کی مجبوری بھی ہوگی، مگر ایسی بھی کیا مجبوری کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے کوئی فنڈز آپ کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے مدارس کے لیے کوئی فنڈز آپ کے پاس نہیں، مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے کوئی فنڈز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے لیے ہیں جناب اقلیتوں والوں کے لیے۔ پچھلے والے بھی تھے، گردوارے بنا دیں گے، مندر بنا دیں گے، بت کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں بھی بنا دیں گے۔ ایک پورا امیج ہے جنرل مشرف کے دور سے چلا رہا ہے، سافٹ امیج پیش کرنا ہے۔ کیا جنرل مشرف کا معاملہ، کیا نواز شریف کا دور، کیا زرداری صاحب کا دور، کیا عمران خان کا دور، اور کیا اس وقت کے والوں کا دور، سارے لگے ہوئے جناب آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کے گردوارے بھی بنائیں گے، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ چرچز بھی بنائیں گے، اور آپ کے لیے مذہبی عبادت گاہیں بھی بنائیں گے، جبکہ 3% بھی اقلیت کے لوگ پاکستان میں نہیں، اور باقی آبادی کتنی ہے ہماری؟ 97%۔ ان 97% مسلمانوں کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں FATF ہے، مدارس پر پابندی ہے، دین والوں پر زندگی کو اجیرن کرنے کا معاملہ ہے، اور بعض مساجد کو شہید کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا کے سامنے سافٹ امیج پیش کرنا ہے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم کہہ رہے جناب ہم مذہبی سیاحت کا راستہ کھولیں گے پاکستان میں، ہم جو ہے وہ بدھ مت کے ماننے والوں کو اور ہندو مت کے ماننے والوں کو اور گرو نانک کے ماننے والوں کو، ان ساروں کو دنیا بھر سے بلائیں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اب ہم مذہبی سیاحت کو اس ملک میں فروغ دیں گے، یعنی باقی 97% کا دین اسلام وہ مکمل تو ہے، وہ مکمل قائم بھی ہو چکا ہے، اور سب کا عقیدہ محفوظ ہے، سب کی عبادات بالکل درست ہو گئی، سب کے معاملات دین بالکل درست ہو گئے، اور یہ ملک جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا وہ اسلام قائم اور نافذ ہو چکا ہے۔ گویا کہ باقی 3% کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹیٹ بھی ہے، آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں۔ وہ ملک جو ڈیفالٹ کے قریب جایا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف یہ حالت ہے، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں مندر بھی بنا کر دیں گے، یہ بھی بنا کر دیں گے، وہ بھی بنا کر دیں گے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ جس دین کے تم اور ہم ماننے والے، جس کے نام پر مملکت خداداد پاکستان کو لیا، یہاں اسلامی اقدار کدھر ہے؟ اسلام کا نفاذ کدھر ہے؟
اس کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے. 25 دسمبر کو کرسمس کا کیک بھی کاٹو، ان کو خوش بھی کرو، یہ بھی کرو. تو سوالیہ نشان یہ ہے ہم نے مر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور آخری بات، اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے ہم سبھی بھگت رہے نا بھائی. یہ جملے بھی پرانے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی، خودکشیاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور بہرحال ایک حالات کا جبر ہمارے اوپر اس وقت ہے، اور یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ ملک کہیں ڈیفالٹ کے قریب نہ پہنچ جائے. ایک طرف یہ صورتحال ہے ملک کی، اور ہم اربوں روپے اب بھی سود کی مد میں ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور سودی قرضوں کی مد میں ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ رسہ کشی ہمارے حکمرانوں کی ختم ہو کر نہیں دے رہی. حکمرانوں کی اور اشرافیہ کے اپنے اللہ تللے بھی ہیں، ایسے قوانین کی جناب اپنے معاملات اور اپنے مفادات کو سیف کروا لو. اور جو اس وقت باہر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ صرف یہ کہ کسی طرح ہم حکمرانی کے اندر آ جائیں. عجیب صورتحال ہے، مفاد پرستی کا معاملہ ہے. کبھی کسی کو جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بہت اچھا لگتا ہے، بعد میں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے کسی کو برا لگتا ہے اب اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مفاد کا مسئلہ ہے بھائی. ہمارا اصولی موقف ہے کسی کی ہاں یا نہ کا مسئلہ نہیں، کسی کی فیور کا مسئلہ نہیں، مگر ملک کا تو ستیہ ناس ہے. سیلاب زدگان کے مسائل ختم ہو گئے کیا؟ کوئی بیان میں آتی ہے بات؟ کچھ نہیں. اور اللہ اور اس کے رسول سے آخری بات، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ ختم کرنے کو ہم تیار نہیں ہو رہے. وہ وفاقی شرعی عدالت کا جج، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، شہید کر دیے گئے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، نور مسکنزئی صاحب، وہ خزار میں بلوچستان میں شہید کر دیے گئے. وہ تو جرت مندانہ فیصلہ دے کر چلے گئے ماہ رمضان میں اس سال 2022 میں. اس کے بعد کی صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے. حکمران بھی جو ہے وہ سیریس نہیں ہو رہے، اور عدالتیں بھی سیریس نہیں ہو رہی. ان عدلیہ والوں کو بھی اللہ کو جواب دینا مر کر. ہاں کبھی خود کہتے ہیں ہم رات کو 12 بجے بھی عدلیہ کھولیں گے، ہم 12 بجے بھی کورٹ کھولیں گے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کھولو نا عدالتیں. جو سپریم کورٹ کے اندر کوئی 28 کے قریب اپیلیں آئی ہوئی ہیں، اور اس کو سیٹ اسائڈ کرو تاکہ کوئی سلسلہ آگے بڑھ سکے سود کے خاتمے کا. اس کے بارے میں سیریس نہیں. اور پھر میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہ پچھلے تمام حکمران، کسی ایک کا ایکسیپشن نہیں، اس سود کے خاتمے کے حوالے سے میں کسی میں سیریسنس نہیں ہے. اللہ پوچھے گا ان کو، اللہ پوچھے گا ان کو. تو ہم سمجھتے ہیں عوام کا پریشر آنا چاہیے، عوام کا پریشر آنا چاہیے. کیا خیال ہے ہم مسلمان اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے رہے تو ہمارے حالات سنوریں گے؟ کبھی نہیں سنور سکتے. تو ہم اسی بات پر کھڑے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا کریں گے تو یہ حالات کا جبر بھی ہٹے گا، حالات بھی سنوریں گے. اور ہم ماننے والے ہیں یا تو کافر بن جائے کوئی، تو اللہ فرعون کو دیتا ہے، حامان کو دیتا ہے، شداد کو دیتا ہے، نمرود کو دیتا ہے، ابو جہل کو دیتا ہے، ابو لہب کو دیتا ہے، اور کافر بن جاؤ اور ان کو بھی دے دے گا اللہ. آخرت میں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم ماننے کے دعوے دار ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو علیہ السلام، تو اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو ہمارے معاملات سدھریں گے. اس سے کم پر کوئی سدھرنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.